علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم روزہ اور سحری کے موضوع پر گفتگو کریں گے. سحری روزے کا ایک اہم حصہ ہے. دوسرے لفظوں میں روزے کی ابتدا سحری سے ہوتی ہے. یہ سحری کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے رات کے وقت اپنے سرہانے کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا اور وہ رات بھر دیکھتے رہے کہ کس وقت ان دو دھاگوں کا فرق معلوم ہوگا. جب وہ اس چیز کو پہچان نہ پائے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد سیاہی شب کی دھاری ہے اور سفیدہ صبح کی دھاری ہے. یعنی جب رات اور دن آپس میں الگ الگ نظر آنا شروع ہو جائیں یا دن کا آغاز ایک طرح سے یا فجر کا آغاز ایک طرح سے نمایاں ہونے لگے تو وہ وقت سحری کا وقت ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے لیے آذان ہوا کرتی تھی. ایک متفق علیہ روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سحری سے قبل آذان دے دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم ایک صحابی کا نام ہے، اس وقت تک آذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے. اور سحری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے، کیونکہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا کچھ پسندیدہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا تم لوگ وصال سے بچو یا صوم وصال سے بچو. اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری ہی کو قرار دیا. مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے عن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاکید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے مت چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. حضرت انس سے بھی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. گویا یہ ایک بابرکت کھانا ہے اور پسندیدہ ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے. جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہاں روزے کی ابتدا میں یا آغاز میں کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا پسندیدہ قرار دیا گیا اور کچھ نہ کھانا اس سے منع کیا گیا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس میں ہمیں لطف آنے لگتا ہے، پھر ہم اسے کرتے ہی جانا چاہتے ہیں، لیکن نیکی کے کام میں بھی اعتدال ضروری ہے اور انتہا پسندی درست نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ناشتے کا نام دیا. ارباز بن ساریہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک ناشتے کے لیے. یعنی آپ نے سحری کی دعوت کس طرح دی کہ آؤ مبارک ناشتے کے لیے.
سحری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، باقاعدہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ سحری کر سکتے ہیں. لیکن سحری کے وقت کھجور کھانا پسندیدہ عمل ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن التمر. آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے. اب سحری سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. عام طور پر بہت سے لوگ صرف سحری اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکتے یا ان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ایک بابرکت چیز ہے اور سحری کھا کر روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. لیکن کوشش کس طرح کی جائے؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے. تو گویا اگر رات کے وقت انسان جلد سو جاتا ہے تو صبح سحری کے وقت اٹھنے میں اس کو مدد مل سکتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو اس وقت کھانا پکانے میں مشکل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ تیاری کر کے سو جائیں. اور اگر کھانے کو دل نہ بھی چاہے تو کوئی ایسی چیز اختیار کر لیں جو آپ کی پسندیدہ ہو. یا پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا سا ہی کچھ لے لیں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ عادت آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر ایک دن آپ تھوڑا سا کھائیں گے پھر دوسرے دن تھوڑا اور کھا سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے میں اعتدال برتنا چاہیے. ایسی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو بھاری پن محسوس ہو، کیونکہ اس سے پھر عبادت کی لذت ختم ہو کر رہ جاتی ہے. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سحری کے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. سحری کا وقت ایک بہت بابرکت وقت ہوتا ہے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت اللہ کے حضور جھکنا اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا ایک بہترین عبادت ہوتی ہے. اگر اس وقت تھوڑا بہت کھانے کے بعد انسان اپنے وقت کو ذکر الہی میں گزارے تو یہ انسان کے لیے بہت سعادت کا باعث ہو سکتا ہے اور اس کی روحانی قوت میں مزید اضافے کا سبب ہو سکتا ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس وقت پھر سو جاتے ہیں. یہ سونا یعنی سحری کے وقت سحری کھا کر پھر سو جانا دو اعتبار سے نقصان دہ ہے. دینی اعتبار سے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے فوراً بعد سونے کو دل کی سختی کا سبب بتایا ہے، یعنی فوراً سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور دوسرا نقصان طبی نقصان ہے کہ اس طرح سونا دل کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی نقصان اور دنیاوی نقصان دونوں کتنے باہم قریب ہیں. ایک روحانی سختی ہوتی ہے دل کی اور ایک جسمانی سختی. پھر اسی طرح یہ کہ بعض لوگ اس وقت کو بات چیت کرنے میں، ٹیلی فون کرنے میں، گپ شپ میں گزار دیتے ہیں. تو فجر کا وقت بہت سہانا وقت ہوتا ہے. اس وقت کو روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھیے، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ذکر اذکار کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ مخصوص اذکار بھی کیا کرتے تھے جو صبح و شام کی دعاؤں کے نام سے معروف ہیں. وہ دعائیں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں. تو اگر اس وقت انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سحری کھاتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس وہ لوگ جو سحری پکانے میں یا سرو کرنے میں ہمارے مددگار ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اتنا وقت بچ جائے کہ وہ بھی اچھے طریقے سے سحری کر سکیں. کیونکہ عموماً لوگ اپنے سرونٹس کو یا اپنے خدمتگاروں کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ اطمینان سے کھا سکیں. ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کی غمگساری کریں اور دوسروں کی مدد کریں. تو اگر ہم اپنی عبادت کے وقت خود غرض ہو جائیں گے اور دوسروں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اس سے عبادت کی صحیح روح کو نہیں پا سکیں گے. بہرحال سحری سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کچھ مزید سوال ہوں تاکہ اس موضوع کو مزید واضح کیا جا سکے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سونے وصال سے کیا مراد ہے؟ وصال کا لفظ وصل سے ہے جس کا معنی ہے ملانا. اہل کتاب میں روزے کے مختلف طریقے رائج تھے، جس میں سے ایک طریقہ صوم وصال کا تھا اور اس کی بھی کئی شکلیں تھیں. مثلا ایک شکل یہ تھی کہ ایک شخص فرض روزوں کے سوا نفلی روزے اس طرح سے رکھے کہ بغیر وقفے کے مسلسل مہینے یا 2 مہینے کے روزے رکھتا چلا جائے. صوم وصال کی دوسری شکل یہ تھی کہ ایک شخص سحری کھا کر دوسری سحری تک
مسلسل روزہ رکھے اور بیچ میں کچھ نہ کھائے پیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اوپر بہت مشقت کا سبب بن جاتا ہے، اس میں پھر عبادت کی اسپرٹ کم ہو جاتی ہے اور نفس کشی کا ایک دوسرا رجحان پیدا ہوتا ہے جو پسندیدہ نہیں، کیونکہ اسلام میں عبادت کی غرض یا مقصد اذیت دینا نہیں ہے، تربیت کرنا ہے. جی. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہماری آنکھ کھلتی ہے، تو ایسے میں جلدی سے اٹھ کے کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آخری اذان ہونے تک کھاتے ہی رہتے ہیں، تو کیا اس طرح سے روزہ ہو جاتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ سحری کھانے میں تاخیر جو ہے وہ پسندیدہ ہے. اب آذانوں کے اوقات بعض اوقات مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب آذانیں سحری کے اختتام کا اعلان نہیں ہوتی، اس لیے آپ کے پاس ایسا کیلنڈر یا چارٹ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے کا وقت کب تک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ بہت جلدی سحری کھا لینے سے زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا نہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں. نمبر 1 روزہ جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت تک کھانا، اور نمبر 3 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی آذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. تو اگر ایک شخص ایسے وقت میں اٹھا ہے کہ جب آذان ہو رہی ہے، اب اس وقت میں کچھ کھانے کا وقت تو نہیں ہوگا، کچھ پی سکتا ہے، مثلا دودھ کا گلاس پی سکتا ہے، ایک آدھ کھجور کھا سکتا ہے، تو 2-4 منٹ کا وقت اس کو مل سکتا ہے، تو اس میں آذان کے اختتام تک اگر وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن پھر یہ یاد رہے کہ آذان سحری کے اختتام کی آذان نہیں ہوتی، وہ نماز فجر کے اعلان کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ایسا نظام الاوقات ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے اور اس سے 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی روزہ ہو جائے گا. اگر کسی وجہ سے سحری نہیں کر سکے تو کیا سحری کیے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل روزہ ہو جائے گا. اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ صبح میں روزہ رکھوں گی تو انشاءاللہ تعالی اگر سحری نہیں بھی کھائی تب بھی روزہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.